قرآن چھوڑنے کی سزا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواب کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا، یہ وہ ہے جس نے قرآن لیا پھر اسے چھوڑ دیا اور وہ فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ بہت سخت وعید ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی کیا ہوتے تھے؟ وہی ہوتے تھے۔ تو آپ کو جو دکھایا گیا وہ حق دکھایا گیا، تو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو بھلائیں نہیں، اس کی ریویژن کرتے رہیں، چاہے ترجمہ ہو چاہے ویسے ہو۔ تو یہ جو لفظ ہے قرآن کو لے لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ قرآن کے الفاظ کو لے لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے، معنی چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک یہ کہ بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، تو جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا اس کا سر کچلا جائے گا، کیونکہ شیطان نے اس کے سر میں گریں لگائی ہوئی تھی اور وہ صبح نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے، اور وہ فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ تو اس حدیث سے قرآن پڑھنے، اس کو یاد رکھنے اور پھر خصوصاً فجر کے وقت اٹھ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ عمل کی کتاب بھی ہے، اور پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ عز و جل اس سے محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کریں۔ اگر وہ قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا تو اس کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں۔ یعنی یہ جاننے کے لیے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، دیکھے کہ قرآن پہ عمل کرتا ہے یا نہیں۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں، حامل قرآن اسلام کا پرچم اٹھانے والے جیسا ہے۔ اس قرآن کی تعظیم کا حق ادا کرتے ہوئے اسے کھیلنے والے کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، یعنی عام لوگوں کی طرح اس کو بہیو نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے۔ غفلت کرنے والوں کے ساتھ مل کے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور لغو کام کرنے والوں کے ساتھ مل کے لغو کام نہیں کرنے چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہیں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہیں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہیں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہیں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کی خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، غمگین ہو، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کم گو ہو۔ حامل قرآن کو چاہیے نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے والا ہو، نہ تیز طبیعت والا ہو۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں، قریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کے پھٹ کے گر جاتا ہے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے۔ استغفر اللہ، اپنے آپ کو چیک کریں ہم سب۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہن لیں گے، ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جنت میں تو پہنچ ہی جائیں گے۔ صحابہ قرآن کے آگے رک جایا کرتے تھے، اس کے حروف سے زیادہ حدود کا خیال رکھتے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں، اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی حفاظت تو کی جائے لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے، میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر اس کے اخلاق میں دکھائی نہیں دیتا، نہ کہیں عمل میں نظر آتا ہے۔ وعنہ ایضا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا رواہ مسلم۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اور یہ پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم میں مزید
کچھ الفاظ آتے ہیں، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں امام نووی نے حدیث کہاں تک لی ہے؟ صرف ہدایت کی پیروی کرنے والوں تک، ٹھیک ہے، جبکہ اصل حدیث میں آگے بھی ہیں الفاظ۔ اب یہاں پر حدیث میں جو بات آ رہی ہے وہ ہے من دعا الی ہدن، جس نے دعوت دی ہدایت کی طرف، یعنی رہنمائی کی کسی کی ان نیک اعمال کی طرف جن سے ہدایت ملتی ہے یا ہدایت کے راستے پہ چلا جاتا ہے، کان لہو ہوگا اس کے لیے، یعنی بلانے والے کے لیے، داعی کے لیے، من الاجری اجر میں سے، مثل اجور من تبعہ ان لوگوں کے اجروں کی مانند جو اس کی پیروی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کے خصال میں سے ہے، دین کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، ہدایت کی طرف بلانا، یہ عظیم الشان کام ہے، یہ معمولی کام نہیں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، چنا، اور وہ چنے ہوئے بندے ہوتے تھے۔ تو جو لوگ بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش کریں گے، ان کو خیر کے کاموں کی طرف بلائیں گے، تو ان کو بھی بہت بڑا اجر ملے گا۔ اس میں بلانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہدایت کی دعوت دینا۔ اس میں ایک تو صرف زبانی کلامی کسی کو کوئی بات کہہ دینا، اگر کوئی شخص مثلاً آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی دعوت دے دیں، میں یہ کام شروع کر رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی آ کے اس کام میں شریک ہو جائیں گے، وہ جن جن کو اس نے بلایا ہے ان کا جتنا اجر ہوگا وہ سارا بلانے والے کو بھی ملے گا۔ تو اس سے اس بات کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو اپنے ساتھ ملانا، نیکی کے کاموں میں ساتھ لے کر چلنا، ٹیم ورک میں کام کرنا، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے اکیلے کام کرنا، خود ہی کر لینا، اس میں بہت سے لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، خود اپنی دنیا میں رہنا، اپنے اپنے مطلب کا کام کرنا، اپنے طریقے پہ کرنا، بس خود ہی خود، سیلف سینٹرڈ، کوئی بھی خیر ہو تو اسے بس اپنے تک رکھنا، شیئر نہیں کرنا۔ مزاج ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ چھوٹی سی بھی چیز ہوگی وہ دوسروں سے شیئر کریں گے، لیکن کچھ لوگ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں کتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ اگر تم کسی اور کے ساتھ خیر کا کام، نیکی کی بات شیئر کرو گے، وہ جتنی بھی نیکیاں کرے گا اس کے بعد اس موٹیویشن کی وجہ سے جو آپ کی دی ہوئی تھی اس کا صلہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو محض مطلق الارشاد، یعنی صرف بتانا، انفارم کرنا، اناؤنس کرنا، کوئی فلائر آگے بھیج دینا، کسی کو راستہ بتا دینا، سب چیزیں اس میں آتی ہیں، یا اس جگہ تک پہنچا دینا۔ اب دو چیزیں ہیں، اب آج کل تو خیر آپ جی پی ایس سے، گوگل میپ سے اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ جب میں 2001 میں شاید کینیڈا آئی تھی تو اس وقت ابھی یہ سسٹم شروع نہیں ہوا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ وہ مبین آنٹی جب جو لے کر جاتی تھی تو وہ ایک ایک ڈائریکشن ڈرا کر کے لے کے جاتی تھی، یہاں تک پہنچنا ہے، پھر وہاں سے رائٹ مڑنا ہے، پھر وہ پورا نقشہ بنا ہوا ہوتا تھا پیپر پہ جو گاڑی میں رکھا ہوتا تھا، اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو دیکھ کے پھر گاڑی چلاتی تھی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نقشے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اب بھی ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم محتاج ہوتے ہیں کہ کس سے پوچھیں کہ یہ کدھر کو جانا ہے۔
جیسے کریسنٹس ہے نا خاص طور پر، ام، تو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ شیشہ نیچے کرتے ہیں گاڑی کا، آپ اس کو پوچھتے ہیں ام، یہ جگہ کہاں ہے، وہ آپ کو بتا دیتا، آپ وہاں پہنچ گئے. اچھا دوسرا کیا، وہ کہتا ہے میں آپ کو، آپ میرے پیچھے آئے، میں آپ کو خود چھوڑ کے آتا ہوں. اب یہ دونوں ہی ہدایت دے رہے ہیں. ایک صرف زبانی دے رہا ہے اور ایک آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پر لے جا رہا ہے. یہ دونوں ہی اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی درجات ہیں کہ جتنی آپ کی اس میں محنت اور کوشش ہوگی اتنا ہی آپ کا اجر ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ قرآن، تم ترجمے سے بھی قرآن پڑھ لو. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو کوئی پتہ بتا دیتے ہیں، کوئی جگہ بتا دیتے ہیں، کوئی لنک بھیج دیتے ہیں، کچھ بھی، وہ بھی آپ کا اجر ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے خود پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو الف سے یا تک اور پھر آخر تک لے جاتے ہیں. تو اب ہے تو دونوں ہی ارشاد، دونوں میں ہی آپ بتا رہے ہیں، لیکن دونوں میں فرق بھی ہے. تو اب پہلا بتانے میں بھی اجر ملے گا، لیکن دوسرے بتانے میں چونکہ محنت آپ کی زیادہ ہے تو اس محنت کا بھی اجر شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ یہاں پر لفظ ہدن جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ معرفہ کا تو پتہ ہے نا. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب نکرہ آتا ہے نا تو اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، کثیر پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عظیم پر بھی ہوتا ہے، حقیر پر بھی ہوتا ہے. یہ چار لفظ یاد رکھے نکرہ کے ساتھ: قلیل، کثیر، عظیم، حقیر. ٹھیک. اب آپ ہدن کی طرف بلا رہے ہیں جو نکرہ ہے، چاہے قلیل ہے کہ صرف منہ سے بول کے کہہ دیا، چاہے کثیر ہے کہ خود وہاں تک چھوڑ آئے، چاہے عظیم ہے، بہت بڑی کوشش آپ نے کی، بہت ڈھیر سارے لوگوں کو بتایا، یا حقیر ہے کہ بس ایک آدھ کوئی بس بتا دیا. ٹھیک ہے. یعنی سب سے عظیم دعوت اور سب سے کم درجے کی دعوت ایک اور اعتبار سے بھی ہوگی کہ آپ نے چھوٹا سا کام کسی کو بتایا، وہ چھوٹی سی نیکی تھی، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اور کسی کو بہت بڑی نیکی کی طرف دعوت دے دی، کسی کو بہت بڑا راستہ دکھا دیا، تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اب مثلاً کسی کو آپ نے قرآن پڑھا دیا عربی میں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کو آپ نے اللہ کی پہچان کرا دی، اللہ سے جوڑ دیا، وہ اپنی ہر بات اللہ سے ہی کرتا ہے، اللہ سے ہی دعا کرتا ہے، اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے، ہر پریشانی میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کرتا ہے. یعنی آپ نے اس کی ایسی تربیت کی کہ بس وہ اللہ والا ہو گیا. ہمارے تو اللہ والا وہ ہوتا ہے نا جو بس دنیا سے کٹ جائے. تو اللہ والا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائے. دنیا میں رہتے ہوئے آپ اللہ والے ہو سکتے ہیں، جس میں ہر چیز میں آپ منیبین الیہ، یعنی ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انابت اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ایمان کی کتنی شاخیں؟ 70 سے کچھ اوپر شاخیں. 60 سے 70 سے کچھ اوپر شاخیں. ان میں سے سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دینا کہ لوگ اس میں اڑک نہ جائیں، گر نہ جائیں، پھسل نہ جائیں وغیرہ. ٹھیک ہے. اب یہ ہے معمولی درجہ. اب سے آپ کسی کو کچھ جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ اٹک جائے گا، بس ہٹا دو وہاں سے. اس نے ہٹا دیا، سب لوگ کی جان بچ گئی. ٹھیک. یہ بھی ایک ہے. اور پھر اس کے بعد درجات ہیں اور بے شمار نیکی ہیں. یعنی جس نیکی کا جتنا بڑا مقام ہوگا، جتنی تاثیر ہوگی، جتنا اس کا پھیلاؤ ہوگا، جتنا اس کا حجم ہوگا،
جتنا اس کا شمار ہوگا زیادہ، وہ اسی حساب سے آپ کو اجر مل جائے گا. کیونکہ جیسے آپ دیکھیے، ہمیشہ علم یعنی علم بمقابلہ مال رکھا کریں. بہت سی چیزوں میں علم کو سمجھنے کے لیے نا مال کی مثال اپنے ذہن میں رکھا کریں. ٹھیک؟ آپ جب انویسٹ کرتے ہیں تو کبھی آپ کی اس کی انویسٹمنٹ سے آپ کو بہت سارا نفع مل جاتا ہے، اور کبھی اس سے تھوڑا سا مل جاتا ہے. اب جو اللہ کے ہاں نفع ہے نا، اس میں صرف ظاہری کوانٹٹی کاؤنٹ نہیں کرتی، اس میں آپ کی نیت بھی کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس تکلیف کے ساتھ، کس مشقت کے ساتھ، کس خیر خواہی کے ساتھ، کس بے غرضی کے ساتھ آپ نے کوئی کام کیا. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اس کے مطابق پھر آپ کے نمبر لگتے ہیں. اور پھر آپ نے نیکی کا کام آسان بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ کسی کو کوئی نیکی کی بات بتاتے ہیں، وہ الٹا آپ پر پڑ جاتا ہے کہ تم کون ہو مجھے بتانے والے، ہوتا نا. یا وہ مان کے نہیں دیتا، رکاوٹیں آتی ہیں، طنز، تان، الزامات، تکلیفیں، اذیتیں، کو بہت کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب ان سب چیزوں پر صبر کرنا، یعنی نیکی کی بات بتاتے ہوئے آپ کتنی تکلیفوں سے گزرے، یہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹی سی نیکی کا موقع آتا ہے وہ کر لیجئے، بڑی سی کا آئے وہ کر لیجئے، تکلیف آ جائے اس رستے میں تو بھی صبر کر لیجئے، اور اگر آسانی ہو تو بھی شکر ادا کر کے کرتے جائیں. اصل چیز کیا ہے کہ آپ نیکی کے طالب الخیر کتنے ہیں، کرنا کتنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے آپ بھلائی کتنی چاہتے ہیں. یعنی اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، لیکن اصل زندگی کا مقصد کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے، اور دوسروں کے لیے جینے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا غلام بن جائے، ان کو اللہ کا غلام بنائے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، ایک حدیث کے مطابق عالم کا درجہ عابد کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے چاند ستاروں کے مقابلے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک عام امتی سے کے مقابلے میں جو بڑا ہوتا ہے نا. یہ پڑھی ہوئی حدیث ہے، بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے. اب اس میں ذرا آپ غور کیجئے، انالائز کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ عابد کا درجہ اتنا نہیں ہے جتنا عالم کا ہے، اور وہ عالم جو عمل کر کے دوسروں کو بھی کچھ بتا رہا ہو. فرق کوئی بتائیے، فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. رائٹ. یعنی یہ نہیں کہ عبادت گزار کا درجہ نہیں ہے، اجر نہیں، وہ بھی اللہ کا بڑا مقرب ہے، لیکن درجات ہے نا، لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اور خاص طور پر اگر آپ وہ کام خود کر رہے ہیں اور پھر دوسروں کو بتاتے ہیں، اس کا بہت بڑا اجر ہو جاتا ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں تو جو آپ خود کر ہی نہیں سکتے نا کسی بھی وجہ سے، لیکن آپ کو ان کا علم ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کر سکتے ہیں، آپ ان کو بتا دیتے ہیں تو ان کا بھلا ہو جاتا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے آپ خود سست ہیں، کہ کل ہم نے پڑھی تھی یہ حدیث کہ جس کا عمل سست ہوا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی جو خود نہیں کرتا وہ پھر خالی بتانے سے اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا کہ ہم اجر صدقہ جاریہ کما رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں اور خود شراب تلے اندھیرا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان میں سے جتنی چیزیں آپ خود کر سکتے کریں، لیکن صرف خود نہ کرتے رہیں. مقصد کیا؟ صرف خود نہ کرتے رہیں بلکہ اوروں کو بھی شریک کر لیں. اب اس میں جو دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے کے طریقے ہیں، ان میں کسی کو علم سکھانا، کسی کو عبادت کا طریقہ سکھانا. ایک ہوتا ہے نا آپ تھیری پڑھا دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن ایک ہے کہ آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. مثلا اپنے بچوں کو آپ نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع کتنا جھکنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. اس میں آپ ان کو لیکچر نہیں دے رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے ہیں، طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہدایت دینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت کبھی تعلیم دے کے ہوتی ہے اور کبھی عملی طریقہ سکھا کے ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح مثلاً آپ بتاتے ہیں کہ مثلاً عین کا مخرج یہ ہے یا اس جگہ سے نکلتا ہے، اور ایک یہ کہ آپ اس کو پریکٹس کروا کے اس کا نکلوا دیتے ہیں. دونوں میں فرق ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ہے کسی کو بس بتا دینا، اور ایک ہے اس سے وہ کام کروا لینا، اس سے وہ کام نکلوا لینا. ان دونوں میں پھر فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح ادب سکھانا، بچوں کو مینر سکھانا، بڑوں کو بھی سکھانے پڑتے ہیں بعض اوقات. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. یعنی ہدایت میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان نیک عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو جو بھی اس کو دیکھ کے کرے گا وہ بڑا اجر کمائے گا. اور اس میں یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے. یعنی اس میں نیکیاں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں. اور ویسے بھی رسولوں کی پیروی کرنے میں اور رسولوں کے طریقے پر چلنے میں ثواب ہی ثواب ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگ تھے. ایک ہے آپ کسی کو کوئی بھی اسکل سکھا دیتے ہیں، مثلا جوتے پالش کرنا سکھا دیتے، یہ بھی ایک علم کی بات ہے، خدمت ہے. اچھے، کوئی بات نہیں، کسی کو آپ نے کام سکھایا، اس نے اس کو پیشہ بنا لیا، اس سے وہ روزی روٹی کما رہا ہے، اور کوئی بات نہیں، بڑا اچھا کہ بھی آپ نے نیکی کی. ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جیسے درزیوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور، پہلے تو اسی طرح اسکل سیکھی جاتی تھی نا، کوئی باقاعدہ انسٹیٹیوٹس نہیں ہوتے تھے. اب تو اس طرح کے ہنر سکھانے کے انسٹیٹیوٹس اور آرگنائزیشنز بن گئی ہیں، جس میں کچھ تو پروفیشنل کالجز وغیرہ یونیورسٹیز ہوتے ہیں، اور کچھ عام گھریلو ووکیشنل سینٹرز ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو طریقے سکھائے جاتے ہیں. تو وہ بھی علم ہے، اس سے بھی انسانوں کا فائدہ. کل ہم نے یہ تو پڑھ لیا تھا نا کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک دین کا علم ہے اور ایک علم نافع ہے، جو دین کا بھی ہو سکتا ہے اور دین کے علاوہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کسی کو بھی کوئی چیز ایسی کسی کو مثلا کھانا پکانا سکھا دیتے، کسی کو آپ کلیننگ سکھا دیتے ہیں، کسی کو آپ روٹی بنانا سکھا دیتے ہیں. کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے آپ اپنے بچوں کو ہی سکھا رہے ہیں تو وہ ایک، اور ان کو مینر سکھا رہے ہیں کہ کون سا کام کیسے کرتے ہیں، گلاس کیسے رکھتے ہیں، پلیٹ کیسے رکھتے ہیں، کون سی چیز کہاں رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں. لیکن obviously وہ کام جو پیغمبروں نے کیا، اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے کیا، اس کام کو بھی کرنا اور اس کو پرائرٹی سمجھ کر کرنا، اور اس کو اپنے آخرت کے لیے ثواب جاریہ سمجھ کے کرنا. کیونکہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ وہ کرے گا تو بس ایک دفعہ کا ثواب ہوگا. وہ شخص، مثلا آپ نے کسی کو نماز سکھائی نا، وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا، زندگی کی آخری نماز بھی جو پڑھے گا نا، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. اور وہ کب تک چلے گا؟ جیسے خاص طور پہ بچوں کو ہم کوئی چیز سکھاتے ہیں، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. یعنی ویسے تو زندگی کا کسی نہیں پتا، لیکن بچے عام طور پر بڑوں کے مقابلے میں زیادہ جیتے ہیں. ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے. تو بہرحال یعنی اس کام کو کرنے کا اپنے ہاتھ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہوں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ عالم نہیں بھی ہیں اور آپ کو ایک بات بس پتا ہے کوئی اچھی، اور وہ آپ کو بہت اچھی طرح سکھانی آتی ہے، تو آپ وہ بھی سکھائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو.
تو آپ چاہے ایک بات کسی کو سکھا رہے ہیں تو اس میں بھی بخل نہ کریں. مثلا کسی کو تسبیح سکھا دیتے ہیں، تسبیح کرنا، ذکر کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور اسی طرح اگر آپ کسی کو کسی برائی سے روک دیتے ہیں، وہ بھی آپ نے اس کو ہدایت کی طرف دعوت. برائی سے روکنا کیا کہ یہ رستہ نہیں، یہ رستہ اختیار کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. مثلا کوئی شخص نشے کا شکار ہو گیا، آپ پر اٹموسٹ کوشش کر رہے ہیں ہر طرح سے، مال کے ساتھ، اپنے ٹائم کے ساتھ، یا کسی کہ یہ بچہ یا بڑا جو بھی ہے اس میں سے نکل آئے. آپ اس کو صرف زبان سے نہیں کہتے شراب مت پیو یا ڈرگز نہیں لو، بلکہ آپ پوری ایفرٹ لگاتے ہیں کہ وہ اس سے تو. اور پھر صرف اس لیے نہیں کہ دنیا کا نقصان ہے، اس لیے کہ یہ آخرت کے لیے نقصان ہے، اللہ نے منع کیا اس سے. تو یہ بھی اسی میں ہی آ جائے گا. اور اگر ایک کو کرتے ہیں تو زیادہ کو بھی کر سکتے. اسی طرح اگر کوئی آپ کا آپ کے بہن بھائیوں کا کوئی بچہ ہے، بھائی ہے، وہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا، آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھاتے ہیں دیکھو یہ ماں باپ ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو. تو یہ سب چیز بھی اسی میں آ جائے گی کہ جب تک وہ بچہ پھر ماں باپ کی خدمت کرے گا آپ کے کہنے کی وجہ سے، وہ جتنی دفعہ کرے گا اس کا جتنا اجر اس کو ملے گا وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملتا چلا جائے گا. اسی طرح کوئی شخص نماز میں سستی کرتا ہے، آپ کے ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی بھی رشتوں میں ہو سکتا ہے، کوئی سستی کرتا ہے، دیر کرتا ہے، اور آپ صرف خود کڑتے رہتے ہیں یا غصہ کر دیتے ہیں، یہ نہیں حل. ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو ان کا رخ پھیر دیتے ہیں، آپ ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ سوچیں اس وجہ سے لیٹ ہوا ہے، یہ ہم کام بعد میں کر سکتے ہیں، یا یہ کوئی کسی بھی طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں زندگی کی میں اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم نے کہاں اس علم کو کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے، کہاں لے کے جانا ہے، کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور چیزیں بھی آپ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ خیر سکھانے والے کے لیے اور کیا اجر ہے. یہ تو ہے نا صدقہ جاریہ ہو گیا. ایک اور بھی ہے جی، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، یہاں تک کہ بلوں میں موجود چیونٹیاں. آج کل تو ساری بلوں میں، کل پرسوں بہت سردی مجھے لگ رہی تو یا اللہ مر تو نہیں گئے سارے کیڑے جو زمین میں گھس کر سو رہے ہیں، سردیوں کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو بلوں میں موجود چیونٹیاں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی.